بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5ویں تراویح میں جو آیات تلاوت کی قاری صاحب نے، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ بری بات کو مت پھیلائے، کوئی بری بات تمہیں پتہ چل جائے تو اس کا اظہار مت کیا کرو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ آپ اعلان کرتے تھے ایسا فلاں آدمی کو میں نے دیکھا تھا وہ زنا کر رہا تھا، فلاں آدمی کو میں نے دیکھا تو وہ برائی کر رہا تھا۔ جو آپ کسی کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، کسی کی کیا نام ہے برائی اگر آپ کو پتہ چل جائے تو اس کو پھیلانا نہیں چاہیے، اس کو اعلان نہیں کرنا چاہیے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی مظلوم ہے، یہ بڑے بڑے وڈیرے اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں تو بیچارہ خاموش رہے کہ اللہ نے منع کر دیا کہ ان کے ظلم کو مت بیان کر، نہیں، کوئی مظلوم ہے تو وہ اپنے ظلم کو بیان کر سکتا ہے، حکمراں کے بات کرتا ہے کہ بھائی مجھ پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، مجھے بتاؤ۔ اب یہ بڑے بڑے کیا نام ہے جو ایم این اے ایم پی اور کتنے ظلم کرتے ہیں لوگوں کے اوپر، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خاموش بیٹھ جائیں، اللہ نے منع فرمایا یہ تو بہت ظلم کر رہے ہیں، ان کے ظلم کو بیان نہیں کرو، نہیں، ان کے ظلم کو بیان کیا جائے تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان کے ظلم سے بچیں اور ان کو عبرت حاصل ہو۔ اسی طرح آگے فرمایا کہ یہودیوں نے ارادہ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر، اور انہوں نے اپنے دانش کے اندر قتل کر دیا تھا، وہ تو سولی پہ چڑھا چکے تھے، لیکن اللہ نے ان کے مثل ایک شخص کو بنا دیا اور وہ انہوں نے چڑھا دیا، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں، ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمانوں پر بلا لیا اور وہ ان کو پھانسی نہیں دے سکے۔ اور اب فرمایا کہ یہود جو ہیں یہ لوگوں کو ان سے زبردستی مال لیتے ہیں اور پھر ان کو سود لیتے ہیں ان سے، اور سود کھاتے رہتے ہیں لوگوں کا مال لے کر، یعنی یہ ان کا پرانا طریقہ رہا ہے کہ لوگوں کو کیا نام ہے اپنا محکوم بناؤ پیسوں کو دے کر، اور پھر ان کو اپنا غلام بنا لو ان کو اور ان پر ظلم کرو۔ آج بھی یہی پرانا ہے کہ پورے معیشت پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا، حتیٰ کہ امریکہ کی معیشت پر بھی قبضہ، یہی وجہ ہے کہ امریکہ اسے کہنے پر چلتا رہتا ہے، غلام بن کر جو وہ کہتا ہے، یعنی ان کا یہ پالیسی شروع سے رہی ہے، قرآن جو بتا رہا ہے کہ انہوں نے کیا نام ہے یہی طریقہ اختیار کیا، لوگوں کو پیسے دے کر اور پھر ان کے اوپر سود ان سے لیا کرتے ہیں۔ آج بھی دیکھیے جو ورلڈ بینک کی IMF ہے، یہ سب امریکہ کے اور کیا نام ہے اسرائیل کے ایجنٹ ہیں یہ سارے کے سارے، اور ان کے کہنے پر چلتا ہے یہ، اور پورے چھوٹے ممالک ہیں، مسلمان ممالک ہیں، ان پر ظلم کے پہاڑ تو یہ پرانا طریقہ رہا ہے، قرآن بتا۔ پھر فرمائے کہ نصارہ جو ہے وہ اللہ کو ایک نہیں مان، کہتے تین ہے، باپ بیٹا اور روح القدس، وہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے، تینوں مل کر خدا بنے۔ ارے بھائی خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم کہتے ہو کہ نہیں حضرت عیسیٰ کے انہوں نے ان کا باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی کسی کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، جیسے ہی وہ ماں کی گود میں تھے تو سب انہوں نے اعلان کیا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ جب وہ خود عزت سمجھ رہے ہیں اللہ کی بندگی کے اندر، تو تم کیوں کہتے ہو کہ نہیں صاحب یہ تو عزت اس میں ہوئی، ہم ان کو بیٹا بنائی؟ بیٹا بنانے میں عزت نہیں ہے، جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ اللہ کا رسول، یہ عزت اسی میں رکھو، اپنی طرف سے باتیں مت کرو۔ پھر فرمائے کہ ہم نے اپنے محبوب کو دلیل بنا کر بھیجا، برہان بنا کر بھیجا، اور جتنے انبیاء آئے ان کو دلیل دے کر بھیجا، لیکن اپنے محبوب کو سب سے لے کے پاؤں تک دلیل بنا کر بھیجا۔ آپ کی ایک ایک ادا جو ہے وہ معجزہ ہے، آپ کا ایک ایک عزم معجزہ ہے، آپ کے بال مبارک معجزہ ہے، ان کو دیکھو اور دیکھ کر اللہ کی وحدانیت کے اعتراض کرو۔ اس میں فرمایا کہ سورہ مائدہ شروع ہو رہی ہے، مائدہ مانا دسترخوان کے، اس کے اندر دسترخوان کا ذکر ہے جو آگے آیا، اس لیے تو سورہ مائدہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر فرمایا گیا کہ اب جو تم عہد کیا کرو کسی سے بھی پورا کرو، اس کو پورا کیا کرو، عہد جو کسی سے وعدہ کر لو، عہد کر لو۔ اب عہد اور وعدے اللہ سے بھی ہوتے، بندوں سے بھی ہوتے۔ اللہ سے ہم نے وعدہ کیا کہ ہم نماز پڑھا کریں گے، ہم روزہ رکھیں گے، ہم آپ کی بات مانیں گے، تو اب یہ اللہ سے عہد کیا ہوا اس کو پورا کرو۔ بندوں سے اگر کوئی عہد کیا ہے، کوئی معاہدہ کیا ہے
کہ بھائی ہم تمہیں اتنا پیسے دیں گے، تم اتنی چیزیں دے دینا، تمہارے سے یہ مکان خریدیں گے، تمہارے سے یہ سودا خریدیں گے، جو بھی آپ کسی اپنے بندے سے کوئی معاہدہ کرتے ہیں، کوئی طے کرتے ہیں، اس عہد کو پورا کیا کرو۔ یہ نہیں کہتا صاحب یہ کوئی قرآن کی آیت تھوڑی ہے تو ہم کیا نام ہے پورا کریں، ہم نہیں مانتے، ہم نے بات کہی تھی، نہیں، زبان پر رہو، اور جو تم نے کسی کو زبان دے دی اس پر پورے اترو اس کو۔ یہ اسلام کے طریقے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ مردار، وہ پہلے بھی آ چکا، خون ہے، مردار ہے، خنزیر ہے، یا جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے وہ حرام ہے، اس کو مت کھانا۔ تو نام لینے سے مراد یہ ہے کہ جس پر ذبح کے وقت نام لیا گیا، اگر کوئی ایسا جانور ہے جس کو کہہ صاحب یہ تو ہم نے غوث پاک کے نام پہ چھوڑا ہوا ہے، یہ تو ہم نے مرشد کے نام پر چھوڑا ہوا ہے۔ اب جو ہم قربانی کرتے ہیں وہ بھی کسی کے نام پہ قربانی کرتے ہیں نا صاحب، یہ ہم اپنے نبی کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، یہ ہم اپنے باپ کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، تو کیا وہ حرام ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ کسی کے اوپر بھی اگر آپ کوئی نام لیں تو وہ حرام نہیں ہوتا، بلکہ وہ حرام وہ سب ہوتا ہے جبکہ ذبح کے وقت آپ نام لیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کے بجائے کہیں بسم اللہ میں تو غوث پاک کے نام سے ذبح کرتا ہوں، حرام ہو جائے گا۔ تو یہ مانا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ 30 جگہ کھانا ہے، 40 جگہ کھانا ہے، یا وہ سارا یہ حرام ہو گیا کیونکہ اس پر آپ نے نام لے دیا کہ جناب یہ ہم نے اپنے مرشد کو فاتحہ پہنچائی، اپنے باپ کو فاتحہ پہنچائی، اپنی ماں کو فاتحہ پہنچائی، ماں کا نام لے لیا۔ یہ پاگل پن ہے، بیوقوفی ہے۔ حضرت سعد انہوں نے کہا کہ میں اپنی ماں کی فاتحہ دلانا چاہتا ہوں، کیا کروں کہ ان کو ثواب ملے؟ انہوں نے کہا پانی پر جب انہوں نے کنواں کھدوایا اور کنویں پہ کھڑے ہوئے کہا ہاضا لوگ نے صاحب، اس کے پانی کا سارا ثواب میری ماں کو پہنچا۔ تو کیا پانی حرام ہو گیا؟ تو اگر کسی پر نام لے دیا جائے، ہم کھانے پر نام لیتے ہیں، اللہ اس کے ثواب حضرت غوث پاک کو پہنچے، یہ میرا شریف میں کھانا ان کا ثواب پہنچے، تو وہ کھانا حرام نہیں ہوتا۔ یہ جو ہوا وہی لغیر اللہ نے فرمایا، اس سے مراد یہ کہ ذبح کے وقت اگر کا نام لیا جائے کسی غیر اللہ تو پھر وہ حرام ہوتا ہے۔ یہ عجیب انہوں نے فلسفہ بیان کر رکھے ہیں لوگوں نے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، سمجھتے نہیں قرآن پاک۔ اس کے بعد فرمایا کہ قرآن پاک کی آیت نازل اللہ نے مجدہ سنایا مسلمان، قَدْ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج ہم نے دین تمہارا مکمل کر دیا۔ یہ الوداع، حجۃ الوداع کے موقع پر آخری جب حضور کا حج تھا تو حضور اس عالم سے پردہ فرمانے سے پہلے کی آیت نازل ہوئی کہ آج ہم نے دین تمہارا مکمل کر دیا، اپنی نعمت ہم نے تمام کر دی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہودی کہنے لگے کہ یہ تو بڑی اہم آیت ہے، یہ بہت بڑی خوشخبری سنائی جا رہی ہے آپ کو، دین کے مکمل ہونے کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے، اللہ کی نعمت کے تمام ہونے کی خوشخبری۔ اگر ہمارے پاس یہ آیت نازل ہوتی تو ہم تو عید مناتے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، تم تو ایک عید مناتے، ہم تو دو عیدیں مناتے تھے، اس لیے کہ یہ عرفے کے دن نازل ہوئی یہ آیت۔ تو عرفہ جو ہے وہ بھی عید کا دن ہوتا ہے، اور جمعے کا دن تھا اس دن، تو جمعہ بھی ہمارا عید کا دن، ہم تو دو عید مناتے ہیں۔ بہرحال بڑی اہم آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کے مکمل ہونے کا اعلان کیا کہ ہمارا دین مکمل ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ زندگی کے ہر شعبے میں اس کے ذریعے آپ کو ہدایت ملے گی۔ آپ یہ دین صرف نماز و روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ اقتصادیات ہے، آپ کے گھریلو معاملات ہے، آپ کے شہر کے معاملات ہے، ملک کیسے چلانا ہے آپ کو، سیاست کیسے کرنی ہے آپ کو، معاشی اقتصادی صورتحال کیسے صحیح کرنی ہے آپ کو، ہمارے جھگڑے آپس کے ان کو کیسے طے کرنا ہے، ایک ایک چیز کے اوپر قرآن ہماری ہدایت ہے۔ دین مکمل ہے، اللہ فرماتا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے، ہر معاملے کے اندر آپ کو اس میں رہبری ہدایت ملے گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ وضو کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا وضو ٹوٹ جائے تو پھر ہاتھ دھو، اور یہ فرض ہے، ہاتھ کا دھونا، منہ کا دھونا، پیر کا دھونا اور سر کا مسح کرنا۔ اور اگر کیا نام ہے پانی نہ ملے تو پھر حکم ہو رہا ہے کہ خواہ آپ کا حد سے اصغر ہو خواہ حد سے اکبر ہو، یعنی وضو ٹوٹے اور وضو کی ضرورت ہو یا آپ کو غسل کی ضرورت ہو، دونوں صورتوں کے اندر تیمم کر لو۔ اور تیمم کا آسان طریقہ ہے کہ ہاتھ مار کے منہ پہ پھیر دو ہاتھ، اور دوسرا ہاتھ مار کے اپنے ہاتھ کو غسل کر لو، بس تیمم ہو جائے گا، اور اس سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ عدل کا حکم دیا گیا کہ عدل کا حکم ہے کہ یہ تقوی کے قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ تقوی یوں سمجھو متقی ہے وہ شخص جو عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے۔ اور انصاف اگر نہیں کرتا، تم اپنے کوئی رشتہ دار آ جائیں، تمہارے دوست آ جائیں، تمہارے جاننے والے آ جائیں، اور جاننے والے کو دیکھ کر تم کیا نام ہے خلاف فیصلہ کرو، تو یہ عدل کے منافی ہے۔ اور یہ اگر اس طرح تم فیصلہ کرو گے تو پھر نظام سارا درم برم ہو جائے گا۔ اب دیکھیں نا پاکستان کا نظام کیوں درم برم، اسی وجہ سے کہ انصاف کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ جو اپنے چاہنے والے ہیں وہ اگر کروڑوں کا نہیں اربوں کا بھی کرپشن کر رہے ہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں،
اور کوئی مخالف اگر تھوڑا سا نہیں کر دیتے تو پکڑ کے بند کر دیتے. اللہ فرماتے ہیں ایسا مت کرو, انصاف کے ساتھ کرو. اگرچہ تمہارا اپنا کوئی نہ ہو, اپنا کوئی ہو وہ بھی جرم کرے, اس کے بھی خلاف قانون کو استعمال ہو, اور اگر غیر ہو تو اس کے بھی. یہ نہیں کہ اپنوں کو چھوڑ دو اور غیر کو کیا نام ہے سزا دے دو, یہ اسلام کے خلاف. عدل اختیار کرو, انصاف اختیار کرو. پھر فرمایا کہ جو لوگ ہمارے احکامات کی اطاعت کرتے ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر باغوں میں عطا فرمائے. جنت ہوں گی, جنت میں باغ ہوں گے, اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, اور اس میں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے رکھے گا. پھر فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب کو نور بنا کر بھیجا ہے, اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب بھی بھیجی ہے. نور بھی بھیجا ہے, کتاب بھی بھیجی ہے. اب نور کا کیا مطلب؟ نور کا مطلب یہ اللہ نے اپنے محبوب کو, جب کائنات میں کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی تھی, سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا. پھر وہ نور حضرت آدم کی پیشانی میں ہوا, پھر ان کے اولاد میں ہوتا ہوا, پھر حضرت بی بی آمنہ کے پیٹ میں آ گیا وہ نور, اور پھر 12 ربیع الاول کو انسانی لباس کے اندر جلوہ گر گیا. تو مطلب یہ ہم حضور کو بشر بھی مانتے ہیں اور نور بھی مانتے ہیں. اب جھگڑا ہی ختم ہو گیا, کہتے ہیں حضور کے نور ہے یا بشر ہے. حضور کی حقیقت نورانی ہے, لیکن وہ نور جو ہے وہ بشری لباس کے اندر, انسانی لباس کے اندر جلوہ گر ہوگا. تو حضور انسان ہے, حضور بشر ہے, لیکن ہم ایسا نہیں بشر مانتے کہ ہماری طرح کے بشر ہے, بلکہ کائنات میں سب سے افضل ہے. کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جیسا اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا ہے. پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ ہم نے نور عطا کیا, اپنے محبوب کو نور بنا کر بھیجا, ساتھ میں کتاب بھی بھیجی ہے. یہ کیوں فرمایا, کتاب کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ کتاب بغیر نور کے اور روشنی کے بغیر نہیں پڑھ جاتی. ابھی دیکھیے اندھیرا ہو گیا تو ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے تھے, اور جیسے روشنی آئی تو ہم نے پڑھنا شروع کر دیا. تو کتاب جو ہے وہ روشنی میں پڑھی جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے جو ہم نے قرآن نازل کیا ہے, اس کو اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ, ہم نے جو اپنا محبوب نور بنا کر بھیجا, ان کی احادیث کی روشنی میں اس کو سمجھو. اگر تم خود سمجھو گے تو نہیں سمجھ میں آئے گی تمہارے قرآن, یہ تم غلط سمجھو گے, غلط اس کی تشریح کرو گے. قرآن کی تشریح وہی ہے, قرآن کے معنی وہی ہیں جو حضور کے نور میں تمہیں سمجھ میں آئے, جو حدیث میں حضور بتائے. یعنی حجت حدیث, اس سے پتہ چلتی ہے ہمارے نظر میں حدیث حجت. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں حدیث کی, بس قرآن کا بھی ہم لغت سے معنی نکال لیں گے. یہ بالکل معنی غلط ہے. لغت سے آپ قرآن کو نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں تو آیا اقیم الصلاۃ, نماز پڑھو. تو لغت میں اگر ہم دیکھیں گے تو صلاۃ کے معنی ہے کولے ہلانے کے. تو کیا کولے ہلاتے ہیں ہم؟ اگر ہم لغت کے ذریعے قرآن کو سمجھیں گے, قرآن نہیں پڑھ سکتا. نماز کسے کہتے ہیں؟ وہ تو حضور نے بتایا کہ نماز کا طریقہ یہ ہے, اللہ اکبر کرو, پھر ہاتھ باندھو, پھر رکوع کرو, پھر کیا نام ہے قوماش, سجدہ, پھر کیا نام ہے قیام. یہ سب چیزیں حضور نے بتائی ہیں. اس میں کیا کیا پڑھا جائے گا یہ حضور نے بتایا. یہ ہمیں لغت سے پتہ نہیں چلے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے کتابیں بھیجی ہے, کتاب کے ساتھ نور بھیج جائے. اس قرآن کو اگر پڑھنا چاہتے ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں پڑھو. حجت حدیث کا اس سے بھی اظہار ہوتا ہے. اسی بات فرمایا کہ یہودیوں نے کہا کہ ہمیں من و سلوہ نازل کرے. اللہ نے من و سلوہ نازل, آسمان سے جناب کھانا اترتا تھا ان کے لیے, اور اللہ نے فرمایا اچھا اب تو من و سلوہ اترا, ہماری بات تو مانو, کہنا تو مانو ہمارا, جاؤ بیت المقدس میں جاؤ اور داخل ہو جاؤ. انہوں نے کہا نہیں, وہاں تو بڑی خطرناک لوگ رہتے ہیں, ہم تو ان سے نہیں لڑ سکتے. اذا بنت ربک فقاتلا ان هؤلاء قاعدون. موسیٰ ہم یہاں بیٹھے ہیں, پہلے تم جا کے لڑو ان سے, اور لڑ کے بعد خالی کراؤ پورا بیت المقدس کو, پھر ہم جائیں گے اس کے اندر. جس طرح آج ہمارے مسلمان ڈر رہے ہیں نا جہاد سے, یہی حال ان کا تھا. بنی اسرائیل کے ڈرتے تھے, کہنا موسیٰ تم جاؤ, ہم نہیں لڑیں گے, ہم تو جب امن ہو جائے گا نا پھر جائیں گے بیت المقدس کے اندر. تو اللہ نے پھر ان کے پر عذاب نازل کیا, اور اب ان کا عذاب یہ تھا کہ ایک میدان کے اندر تھے, 40 سال تک اس میدان سے نکل نہیں سکتے. اسی میدان کے اندر گھومتے تھے, پھر اسی گھر میں آ جاتے تھے, پھر گھومتے تھے. 40 سال تک اسی میدان کے اندر. وہ میدان تیواں ہے مصر کے اندر, ہم نے دیکھا ہے میدان. تو یہ ان پر عذاب جو نازل ہوتے رہے اور یہ نافرمانی کرتے رہے, یہ ہمیں سنائے جانے واقعات. تو تم ایسا اللہ کی نافرمانی نہ کرو. لیکن افسوس یہ ہے ہم یہ سننے کے باوجود اللہ کی نافرمانی. اللہ فرماتا ہے دیکھو غزہ کے اندر کس طرح مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاؤ ان کی مدد کرو, لیکن ہم مدد نہیں کریں, اللہ کے عذاب کو دعوت دیں. اس کے بعد فرمایا کہ واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ حابیل اور قابیل دو بیٹے تھے حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم نے قابیل کے لیے ایک بچی کا انتخاب کیا کہ اس کی شادی اس سے ہوگی, ایک بچے کا انتخاب کیا کہ اس کی شادی قابیل سے ہوگی, ایک کی شادی حابیل سے ہوگی. قابیل نے کہا کہ نہیں, وہ جو بچی تم دے رہے ہو کیا نا حابیل کو, مجھے تو وہ پسند ہے, اس سے شادی کروں. ہم نے کہا کہ نہیں, ہم نے فیصلہ کر دیا
وہ تمہاری بہن ہے، وہ تمہارے ساتھ اس میں نکاح نہیں ہو سکتا، تو نہیں مانا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اس نے حسد کے اندر قتل کر دیا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اور جب وہ قتل کرنے کے بعد وہ جب لاش پڑی ہوئی تھی، اس نے کہا میں لاش کو کیا کروں اس کو؟ تو پھر اللہ نے بھیجا 2 کووں کو۔ کوے نے اپنی ایک دوسرے کوے کے جو مر گیا تھا اس کے لیے کھودا، زمین کو کھود کے اس کوے کو اس میں دفن کیا۔ تو پھر اس کو قابیل کو پتہ چلا کہ اس طرح دفن کیا جاتا ہے، دفن کرنے کا طریقہ بھی اس وقت اس کو پتہ چلا، پھر اس نے حابیل کو اس میں دفن کیا۔ مطلب کہنے کا یہ دفن کرنے کا جو مسلمانوں کے طریقہ ہے یہ پرانا طریقہ ہے جب انسانیت وجود میں آئی۔ اب یہ جتنے لوگ نئے نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں، کسی مذہب کے اندر یہ ہے کہ باہر رکھ دو پھر وہ چیلیں اس کو کھا جائیں گی آدمی کو، کوئی کہتا ہے نہیں اس کو جلاؤ، جلا کے اس کو جس طرح ہندوؤں کو جلایا جاتا ہے، یہ سب بیکار طریقہ ہے۔ سب سے بہتر عمدہ طریقہ جو اسلام کا طریقہ ہے، جو انسانیت سب سے پہلے وجود میں آئی اس وقت یہ طریقہ موجود ہوا کہ دفن کیا جاتا ہے مردے کو، یہ طریقہ ہے۔ اور اس واقعے سے یہ بھی سبق دینا مقصود ہے کہ دنیا میں جو سب سے پہلی لڑائی ہوئی ہے اور جو سب سے پہلا قتل ہوا ہے وہ عورت کی وجہ سے ہوئی، لڑائی عورت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا میں اس سے شادی کروں، وہ کہہ رہا ہے اس سے شادی کروں گا، اس کی وجہ سے لڑائی پیدا ہوئی اور قتل و غارت گری ہو گئی۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے، اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ عورت سب سے بڑا فتنہ ہے، آدمی کو چاہیے کہ اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ آج بھی دیکھ لیجیے جتنی جنگیں اور لڑائیاں ہوتی ہیں اور روزانہ خبریں آتی ہیں اس کو مار دیا، کسی اس نے ساتھ چھیڑ دیا تھا، اس نے بچی کو چھوڑ دیا، اس نے جناب اس کے ساتھ برا کام کر لیا، اس نے یہ کر دیا اور جناب لڑائیاں شروع ہو گئی، پتہ نہیں کتنے قتل ہو جاتے۔ تو آج بھی جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ اسی فتنے کے سکتی ہیں۔ حضور نے فرمایا سب سے بڑا فتنوں میں فتنہ عورت کا فتنہ ہے، اس سے آدمی کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے تاکہ قتل و غارت جیسی اور تمام مسائل سے آدمی بچ جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک کا قتل جو ہے اس نے تو قتل کیا ہے، یہ قتل کی مذمت کرائی جا رہی ہے کہ ایک آدمی کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے، اور ایک آدمی کو تم نے بچا دیا، اگر اس کی زندگی بچا لی تو سمجھ لو تم نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ یعنی انسان کی جان کی اہمیت بتائی جا رہی ہے اس آیت کے اندر کہ معمولی مت سمجھو، لوگ ایک کیا پتہ نہیں 50 قتل کر دیتے اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے ایک آدمی قتل بھی پوری انسانیت کا، دنیا میں جتنے لوگ یوں سمجھو ان کو تم قتل کر، معمولی خط نہیں۔ اور اگر کسی آدمی کی تم نے جان بچا دی تو سمجھ لو پوری انسانی کی تم نے جان بچا دی۔ میں نے جو کتاب لکھی تھی جس کے اندر اعلیٰ کی پیوند کاری پر اور یہ جو بتایا تھا کہ اعضا کسی کو دے دے اور اس کی جان بچ جائے، گردہ دے کے چلے جائیں صاحب، کسی گردہ دے دو، آج کل کیا نام ہے جگر بھی دیتے ہیں، جگر کسی کو دے دو، ایک آدمی مر رہا ہے، اگر آپ نے جگر دے دیا تو اور کیا گردہ دے کے اس کی جان بچا لی تو سمجھے پوری انسانیت کی آپ نے جان بچائی، ثواب کا کام، بہت بڑا کیا نام ہے اجر ہے اس کا۔ بعض علماء سے قائم نہیں تھے، میں نے یہی دلیل دی ہے، اپنی کتاب لکھی اس کے اندر، اس کتاب کے اندر یہی دلیل دی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے ایک جان کو بچانا پوری انسان کو اتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ لہٰذا یہ کہہ دینا کہ نہیں صاحب اعضا کی پیوند کاری جو ہے اور اعضا ڈونیٹ کرنا وہ حرام ہے، ناجائز نہیں، بلکہ ثواب کا کام ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی ڈاکو ہے اور بغاوت کرنے والے ہیں اور اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، اس مقامی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والے ڈاکو ہیں وہ، تو ان کے لیے فرمایا سخت ترین ان کے لیے سزا قرآن میں رکھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کے ہاتھ کاٹو، ان کے پاؤں کاٹو، اس کے بعد ان کی سولی پہ چڑھا دو۔ کیوں اتنی سخت سزا رکھی ہے؟ یہ سخت سزائیں جو اسلام میں رکھی گئی ہیں وہ اس لیے تاکہ کیا نام ہے لوگ ان جرموں سے باز آ جائے۔ سب پاکستان کے اندر کتنے ٹاکے پڑ رہے ہیں، چلنا مشکل ہے، نکلنا مشکل ہے، کچے کے علاقے میں جانا مشکل ہے، ڈاکو جس کو چاہتے ہیں پکڑ کر جاتے ہیں، جس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں جناب، پھر وہ جناب پیسے مانگتے ہیں جناب، اور اتنا ادا کرو پیسے، پھر وہ چھوڑتے ہیں، غریب کہاں سے لائے گا، مار لیں تو قتل کر دو۔ اس لیے کہ آپ نے قرآن کا جو قانون ہے اور قرآن کا جو نظام ہے اس کو نافذ نہیں کیا، اور جو سزائیں ہیں وہ سزائیں نافذ نہیں کی۔ کتنی سخت سزا ہے، اگر ایک ڈاکو کو سزا مل جائے کہ اس کے پہلے ہاتھ کاٹیں، پھر پیر کاٹیں، پھر اس کو سولی پہ لٹکانے، کسی دوسرے ڈاکو کی ہمت نہیں ہوئی۔ ڈاکو کو پتہ ہے ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکتا، پکڑ بھی لیا تو ہم چھوٹ جائیں گے، کوئی ہمارے گواہی بھی دینے والا ہمارا نہیں ہوگا۔ تو جب تک اسلام کے قوانین نافذ نہیں ہوں گے، یاد رکھیے جرم ختم نہیں ہوتا۔ اسی طرح چوری کی سزا قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر چور پکڑا جائے تو اس کو ہاتھ کاٹ نہیں سکتا، وہ جہاں جائے گا ہاتھ کٹا ہوا لوگ دیکھیں گے اور وہ اس کو بھی شرم آئیں گے، پھر وہ چوری چھوڑ دے گا۔ ورنہ پتہ نہیں کتنے چور ہیں کہ کیا جیل سے جاتے ہیں اور جیل سے جانے پھر چوری کرتے ہیں، پھر پکڑ جاتے ہیں، پھر جناب چوری کرتے ہیں۔
اس لیے کہ ان کو تو مزہ ہے نا، جیل میں جانے کا کون سا نقصان ہے؟ آرام سے جا کے کھانا کھاتے ہیں، وہاں سے آ جاتے ہیں، گھر میں کھانا نہیں ملتا، وہاں تو آرام سے کھانا بھی ملتا ہے ان کو۔ تو مطلب کہنے کا یہ اسلام میں جو سخت سزائیں رکھتی ہے اس کا بھی کوئی مقصد ہے۔ کتنی چوریاں بڑھ رہی ہیں، کیا نام ہے، حد ہوتی ہے، انتہا ہوتی ہے کہ کیا نام ہے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو یہ جو سزائیں رکھی گئی ہیں، ہاتھ کاٹنے کی سزا، ان کو قتل کرنے کی سزا، یہ اس لیے تاکہ یہ جرائم جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو یہود و نصارہ کو اپنا دوست کبھی نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ کتنا صاف قرآن کا قول، اور جو ان سے دوستی کرے وہ انہیں میں شمار ہوگا، یہ اللہ نے فرما دیا۔ اب ہمارے حکمراں جو ہے دوستی نبھانے میں لگے ٹرمپ صاحب کے ساتھ، کہ ٹرمپ صاحب ہماری اشارہ کر رہے ہیں ہماری طرف، بہت خوش ہیں ہماری طرف، اور جناب ہماری تعریفیں کر رہے ہیں۔ ارے تعریفیں کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کرنا ہے تعریفیں تمہارے ذریعے بھروانا چاہتا ہے وہ کیا نام ہے غزہ کے مسلمانوں کو، لیکن نہیں، عقل نہیں ہے، ہوش نہیں ہے، اور کیا نام ہے اللہ کا قرآن پر یقین نہیں ہے۔ جب قرآن کہتا ہے کہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، مارتے ہوئے آ رہے ہیں، پہلے لبنان پہ حملہ کیا، پھر یمن پہ حملہ کیا، شام پہ حملہ کیا، اب تیسرا نمبر تمہارا آنے والا ہے، لیکن بہت خوش ہے، نہیں صاحب ہم نے دوستی کر لی، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اسرائیل امریکہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے، بھول جاؤ۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کفار سے بھی دوستی سے منع کیا، اور کوئی کہہ نہیں صاحب میں تو، اگر کوئی شخص اسلام کو چھوڑ دے اور اسلام کو چھوڑ کے مرتد ہو جائے تو اس کی بھی سخت سزا ہے، اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو سب کے سب مسلمان نہیں رہیں گے، ہم تو مرتد ہو جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے بغیر کام نہیں چلے گا؟ تمہاری جگہ پر میں دوسرے ایک قوم کو لے آؤں، پیدا کر دوں گا، اور وہ ایسی قوم ہوگی جو مجھ سے محبت کرے گی، میں ان سے محبت کروں، اور ان کی صفت اللہ نے بیان کی کہ میرے محبوب قوم کون سی ہوگی، میری پسندیدہ قوم کون سی ہوگی، جو مرتد ہونے والوں کو ختم کر کے میں لاؤں گا۔ ان کی صفت یہ ہوگی اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، وہ مسلمانوں کے ساتھ نرم ہوں گے، محبت کا برتاؤ کرنے والے ہوں گے، اور کافروں کے ساتھ سخت ہوں۔ یہ صفت اللہ بیان فرما رہا ہے اپنے پسندیدہ لوگ کہ جو کافروں پر سخت ہو اور مسلمانوں کے ساتھ نرم۔ ہمارے یہاں پاکستان میں الٹا معاملہ، مسلمانوں کے ساتھ سختی کرتے ہیں اور مودی کے ساتھ نرمی کرتے ہیں، اس سے جناب خوشامد کرتے ہیں، صاحب آئیے ہماری شادی میں شرکت کی، استغفر اللہ، یہ سب اسلام کے خلاف چیز۔ اس کے بعد فرمایا دیا کہ قسم کو پورا کرو، قسم کھا لو تو قسم کو پورا کیا کرو، اور اگر کبھی ٹوٹ جائے تو پھر اس کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو 2 وقت کا، اور یہ بھی نہیں ممکن ہے پیسے اتنے نہیں ہیں تو 3 دن کے روزے رکھ لو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو بیوقوف بنانے کے لیے جھوٹی قسم کھا لیں، پھر کہ نہیں صاحب وہ تو میں کیا نام ہے 3 روزے رکھ لوں گا اور کیا نام ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دوں گا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو اگر واقعی آپ نے تو قسم کھا لی ہے اور پوری نہیں ہو رہی ہے تو پھر ہے، لیکن آپ شروع سے یہ ارادہ کر کے قسم کھائیں۔ اکثر ہمارے سیاست کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جب وعدے ہوتے ہیں کہ صاحب آپ اس کو ووٹ دیں گے، اس کو ووٹ دیں گے، جب بلدیات کے الیکشن ہو رہے تھے تو ہمارے بعض صاحب یہی کرتے تھے کہ ہم سے وعدہ کرتے تھے، قرآن اٹھا کے جاتے تھے، قسم کھا کے جاتے تھے، وہاں جناب جا کے پیسے لے لیا کرتے تھے، اور دوسرے گروپ کے اندر جا کے شامل ہو جاتے تھے۔ جب ہم کہتے بھائی کیا ہوا، تم نے تو قسم کھائی تھی، بول سب قسم ہم نے توڑی تھی تو ہم نے 3 روزے رکھ لیے اور کیا نام ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا۔ یہ گناہ ہے اس طرح کرنا، قصدن کیا نام ہے قسم توڑنا۔ ہاں اگر کبھی ٹوٹ جائے آپ مجبور ہو جائیں یہ دوسری بات ہے، لیکن آپ اس ارادے سے قسم کھائیں کہ نہیں مجھے توڑنا ہے، یہ گناہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے قسموں کو پورا کرو، تمہارا تو ارادے نہیں پورا کرنا۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ، ہاں یہ ہے وہ جس کی وجہ سے سورہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آسمان سے دسترخوان نازل کیجئے، تو اللہ سے دعا کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ آسمان سے نازل کر دے دسترخوان، تو وہ دن جس دن آسمان سے دسترخوان نازل ہوگا ہمارے لیے بھی اور جتنے ہمارے بعد میں آنے والے ہیں ان سب کے لیے عید کا دن ہوگا۔ تو وہ نازل ہوا دسترخوان حضرت عیسیٰ کی امتیوں کے لیے، تو وہ عید کا دن مناتے ہیں۔ اسی سے اس آیت سے ہم بھی استدلال کرتے ہیں کہ اگر ایک دسترخوان کچھ تھوڑا سا کھانا آسمان سے اللہ کی نعمت نازل ہوئی ہے تو اس پر وہ عید کا دن منا رہے ہیں اور اس کو عید کا دن کہہ رہے ہیں، تو پھر ہمارے 12 ربیع الاول کے منہ تشریف لے آئے جن کے صدقے میں تمام نعمت ہمیں ملی ہے، تو کیا ہم وہ عید کا دن نہیں منائیں؟ وہ ہماری عید کا دن نہیں، وہ تو سب سے بڑا عید کا دن۔ اگر تھوڑی سی کیا نام ہے مچھلی اور کیا نام ہے روٹی آئی تھی اور اس مچھلی کے آنے پر وہ اتنے خوش ہو رہے ہیں اور وہ عید منا رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں عید کا دن ہے ہمارے لیے، اور جتنے آئیں گے بعد میں ان کے لیے بھی عید کا دن ہے،
تو حضور کی تو وہ ساتھ ہے کہ کائنات کی جتنی نعمتیں ان کے صدقے ملی ہمیں اس وقت جو زندگی مل رہی ہے وہ بھی ان کے صدقے مل رہی ہے. تو اتنی بڑی نعمت جب اللہ نے عطا کی ہے 12 ربیع الاول کو, تو 12 ربیع الاول کا دن عیدوں کی عید ہے, سب سے بڑی عید. اسی لیے ہم مسلمانوں عید کا دن مناتے ہیں, اس میں خوشیاں مناتے ہیں, لیکن اس میں یہ خیال کیا جائے کہ اس میں کوئی بھی غیر شرعی کام نہیں ہونا چاہیے. اب بعض لوگ جلوس نکالتے ہیں, ناشتے میں جاتے ہیں, لڑکیوں کو بھی آتے ہیں, اس میں ڈانس کرتے ہیں, لوگوں کو موقع ملتا ہے اعتراض کرنے کے سامنے کہ یہ منا رہے ہیں, یہ حرام ہے اس طرح کا. شریعت کے مطابق درشی پڑھتے ہوئے جائیں, حضور کی خوشی منائیں, حضور کی آمد کی درشی پڑھتے ہوئے جائیں, نعتیں پڑھتے ہوئے جائیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جائیں, تاکہ حضور راضی ہو جائیں, اللہ کے رسول راضی ہو جائیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب